آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ کو دو الفاظ پر مشتمل ایک مرکب اضافی نظر آ رہا ہے جو کہ ہے صبغۃ اللہ۔ صبغہ کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے، اور مضاف میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہوا اور تنوین بھی نہیں ہے، اور کنفرم میں کر رہا ہوں کہ آگے اسم جلالہ اللہ جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبغۃ اللہ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کا رنگ۔ لیکن اب یہ کیا جملہ بن رہا ہے؟ صبغہ کا لفظ پھر ہے بھی منصوب، تو ظاہر بات ہے ہمیں کچھ نہ کچھ محذوف ماننا ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے بھی دو تین آراء ملتی ہیں، اور یہ دو تین آراء جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ فعل محذوف کا اسے مفعول بھی ہم مان لیں، یعنی ہم کہیں کہ نتبع صبغۃ اللہ، اور یہاں صبغہ سے مراد دین ہے، یعنی ہم پیروی کریں گے یا پیروی کرتے ہیں اللہ کے دین کی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ایک تو یہ بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کو ہم منصوب مانیں، یہاں پر الزموا فعل جو ہے اس کو محذوف مانتے ہوئے کہ الزموا صبغۃ اللہ، تم لازم پکڑو، اور یہ جو ٹرمینالوجی ہے نا یہ اغراء کہلاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، جس کا ذکر میں نے لسان القرآن میں مفعول والا جو ٹاپک ہے نا، مفعول بہی والا، اس میں ذکر کیا ہے اختصاص اغراء وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے وہ ریپیٹ کرنے کا، تو بہرحال آپ سمپل اگر یاد رکھ لیں تو الزموا صبغۃ اللہ کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم مفعول مطلق مان لیں ایک محذوف فعل کا، اور اس صورت میں پھر وہ فعل مجہول پڑھا گیا کہ صبغنا صبغۃ اللہ، یعنی ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یعنی یہ لفظی ترجمہ پھر ہوگا۔ اور جملہ نیا شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو جملہ مستانفہ کہہ کے لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ، واو کو عاطفہ بھی قرار دیا گیا ہے اور واو کو واو اعتراضیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ من جو ہے اسم استفہام ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو ہم محلاً مرفوع کہیں گے کیونکہ ہم اسے مبتدا بنا رہے ہیں، اور احسن جو ہے یہ مبتدا کی خبر ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ من اللہ جار مجرور متعلق ہو گیا احسن کے، اس لیے کہ احسن اسم تفضیل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جن 8 چیزوں کے متعلق جار مجرور ہو سکتا ہے اس میں ایک اسم تفضیل بھی ہے۔ صبغۃ جو ہے یہ تمییز ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، اور پھر ہم اس کا ترجمہ کو یوں کریں گے اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بالحاظ صبغہ کے، یعنی صبغہ کے لحاظ سے، یعنی رنگ کے لحاظ سے۔ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور اگر واو کو واو اعتراضیہ مانا جائے تو یہ جملہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہوا، اور جملہ معترضہ کا بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ چلا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات پھر کلیئر کر لی جائے کہ حضرت ابن عباس سے قلبی قتادہ اور حسن کی روایت میں صبغۃ اللہ کا معنی جو ہے وہ دین اللہ، اللہ کا دین جو ہے وہ مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کو رنگ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کپڑے پر رنگ ظاہر ہوتا ہے اسی طرح دین اختیار کرنے والوں پر بھی دین کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وہ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، واو عاطفہ ہو گیا، نحنو مبتدا ہو گیا ضمیر مرفوع منفصل، اور لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے مقدم ہے عابدونہ کے، ٹھیک ہے۔ اصل میں یعنی جملے کی ترتیب اگر ہم نارمل رکھیں تو وہ یوں ہوگی وَنَحْنُ عَابِدُونَ لَهُ، تو لہو جار مجرور متعلق مقدم ہو گیا، اور عابدونہ جو ہے یہ نحنو کی خبر ہے، عین بعدال مادے سے اسم الفاعل عابد اور اس کی جمع عابدونہ، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو گیا پچھلے جملے پر۔ اب اگر آپ اس کو عطف کر رہے ہیں پچھلے جملے پر، یعنی اسی پر جو کہ جملہ معترضہ تھا، تو اس کا کوئی اعراب نہیں تھا، تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھتے چلیں۔ صبغۃ اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی انہوں نے کہا کہ الزموا صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور رنگ میں اللہ سے بہتر کون ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ جو اسی کی ترجمہ آ رہا ہے نا، یہ
جو جار مجرور متعلق مقدم ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے اسی کا ترجمہ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 138 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔